اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتوے کے لحاظ سے اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن میری نظر میں اور ایک جماعت فقہا کی نظر میں جو اعضاء ظاہرہ کو بیچا یا دیا نہیں جا سکتا، جیسے آنکھ، جیسے ہاتھ، لیکن وہ اعضاء جو داخل ہیں بدن کے اندر، جیسے گردہ ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کو بیچا یا دیا جا سکتا ہے زندگی میں، کہ اپنے مرنے کے بعد دے دے، اس شرط کے ساتھ، شرط یہی ہے کہ اس نے زندگی میں، لیکن اگر وہ دے رہا ہے تو اس کے خوف نہ ہو کہ اس کا نفس مطلب اس کو موت، اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہو جائے گا۔ جیسے معلوم ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک گردے کے ساتھ زندگی کر سکتا ہے اور کسی قسم کا خطرہ نہ ہو اس کے لیے، اور موت کے بعد کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ موت کامل موت ہو، وہ موت سریری نہ ہو، یعنی جسے ہم جس میں ذہن مر جاتا ہے لیکن قلب کام کرتا رہتا ہے، نہیں وہ نہیں، موت واقعی موت ہو، کامل موت ہو، تب یہ دیا جا سکتا۔ اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس جو ہے کہ نبی جو ہے اولا ہے مومنین پہ اپنے نفس سے، اس کا مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر انسان کے پاس اپنے اوپر ایک ولایت ہے، تو یہ سبب موت نہ بنے اور حالت حیات میں عظیم امراض کا سبب نہ بنے، اور النبی اولا کی وجہ سے انسان کو اپنے اوپر ولایت ہے، نبی کی ولایت ہے لیکن وہ اولا ہے، اس کا مطلب دلیل ہے کہ انسان کے پاس خود بھی ولایت ہے اپنے اوپر۔ تین چیزوں کی، اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، اپنے آپ کو امراض عظیمہ میں داخل نہیں کر سکتا، اپنے عضو کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جزء سورہ سبھی مانتے ہیں، یہ جو روایت میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء آیت ہے، اب یہ جو اختلاف ہے کہ وہ جو جسم کو ٹکڑا کر سکتے ہیں، ہر آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتے ہیں نماز آیت میں، تو اس میں بسم اللہ ہے کہ نہیں؟ میری نظر میں اشکال نہیں ہے، خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے ایک آیت کے حساب سے۔ البتہ کچھ علماء نے، مرحوم والد کا جیسے اعتراض تھا اس کو، ان کا کہنا تھا کہ سورہ کا حصہ ہے، لیکن چونکہ دلیل نے کہا ہے بعض السور، کیونکہ بسم اللہ مثال کے طور پہ ایک نشانی ہے، انہوں نے نشانی ہے شاعر کو نہیں کہا، چونکہ ہر سورے میں بسم اللہ ہے لہٰذا یہاں منصرف ہے سورہ، لہٰذا مرحوم میرے والد بھی اعتراض کرتے تھے، انہیں کوئی بھی ذکر کیا میں نے کہ 5 رکوع میں حصے میں، کیوں کہا انہوں نے منصرف ہے، یہ نہیں کہا کہ جز نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جز نہیں ہے، منصرف نہیں، آیت منصرف ہے یہاں سے۔ لم یلد ولم یولد تو ایک آیت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
بله بله لم یلد لم یلد ولم یولد دونوں مل کے ایک آیت ہے. بله سلام علیکم. یہ ابھی قرآن ہمارے پاس ہیں، اس میں آیتوں کے جو نمبر ہے یہ بعد میں رکھی گئی ہیں آیتوں کے نمبر. صرف سورہ حمد، اس میں سورہ حمد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت تک کو ایک الحمدللہ رب العالمین کو دو، دوسرا نمبر آیت. بعد کے جتنے بھی سورے ہیں کسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت کے ساتھ نمبر نہیں لکھا. جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم کے بعد ایک ہے، قل هو اللہ میں قل هو اللہ اللہ احد کے بعد قل هو اللہ احد کو پہلی آیت لکھا ہے. تو یہ طریقہ جو تو یہ روایات اہل بیت کے خلاف ہے، یہ طریقہ یہ سب، کیونکہ روایت میں عامہ سے کسل یا بسم اللہ نہیں کہتے یا بسم اللہ کو دھیرے سے بولتے ہیں. اور اعظم آیہ کو ہٹا دیا تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر حساب کریں تو اس سے زیادہ ہو جائیں گی. کدام روایت میگه نیست تو روایات ما نیست. یہ روایت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مرسل روایت ہے اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا علماء نے ہمارا. ورنہ آیت جو مشہور ہے 6600 زیادہ آیت ہے. اور اسی طرح بعض آیتوں میں اختلاف اس طرح سے کہ یہ ایک آیت ہے کہ دو آیت. یہ روایت مقبولہ روایت ہے اور معتبر روایت ہے. صرف آیت نہیں ہے، اعظم آیات ہے کتاب خدا میں. اما اگر بسم اللہ نگ ببینید قبل از هر رکوع دیکھیے رکوع سے پہلے تھوڑا سا قرآن پڑھنا ضروری ہے. یک قدری پس چی؟ نه اجماع ہے اس پہ اہل بیت کا فقہا کا کہ جس سورے کو پڑھنا چاہیے نماز واجب میں سورہ پڑھو سورے کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، مگر یہ سورہ برات کو پڑھنا چاہیے. نه جزء همه قبول دارن، هیچ کی نمیگه نه. جز کو تمام علماء امامیہ قبول کرتے ہیں بسم اللہ جز ہے. ایک جماعت جو بہت کم لوگ ہیں بعض نے فتویٰ یا بعض نماز آیات میں انصراف کی وجہ سے روایت حضرت فرمودن اعظم آیت نگفته در سوره حمد. ایک تو حضرت اعظم آیت کا دوسرا کہ سورہ حمد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے بعض لوگ. ببینید نمیگن. حضرت فرمودن ما لهم حمدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله
فزعموا انها بدعه اذا اظهروا بعض یعنی بعضی آہستہ میگن کہتے ہیں، آهسته بعض بعضی بالکل نہیں علما کہتے. اصلا نمیگن. بله یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے و ظاهرا اور فقہا میں اس پہ اختلاف نہیں ہے. و اون اینه چون اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان مخیر ہے قصر اور تمام کے بیچ میں لازم نیست هر کی اول نماز نیت کرده تو لازم نہیں کہ وہ جو نیت کی ہے اسی کو انجام دے، چون اطلاق دلیل تخییر میگیره این که کیونکہ نماز بنا سر دو اس کو ارادہ تھا کہ اختیار ہے اس کے پاس، تشهدم خوند اما سلام نداده فکر کرد نه وہ تمام آدھی کی بکنه بجائے برش پوری کنه پڑھے، کوئی حرج ولی نہیں ہے، گفته شما مخیری کیونکہ مخیر ہے یہ نماز کن انسان. تمام و اگه سر قصر سر درست سلام ندادی این تخییر هست لازم نی از اول نیت کرده باشی که قصر بخونی یا از اول نیت کرده باشی تمام بخونی اما وقتی که تشهد رکعت دوم دادی سلام هم میدی. نہیں لا بے شرط ہے، یہ مقتضی اختلاق یہ کہ شرط کے ساتھ نہیں ہے، لا بے شرط ہے. بله یہاں پر دلیل خاص ایک قل اللہ احد قل یا الکافرون، تو سورہ میں عدول نہیں کر سکتا. بله سلام علیکم. روایت چونکہ بعض علماء نے جو نقل کی وہ تسبیح کی جو روایت ہے بالکل مطلق ہے. ائمه رو که میخوندن بعدش تسبیح حضرت زهرا میگفتن خود منم همینجور میکنم. بعض روایات میں کہ حضرت زہرا کی جو تسبیح مطلق ہے، مستحب نماز میں بھی پڑھ سکتا ہے. حتیٰ بہت سے لوگ زیارت کے بعد جو نماز پڑھتے تھے ہمارے بزرگ علماء وہ بھی تسبیح زہرا پڑھتے تھے. لہٰذا جو کہ دونوں مثبت ہیں لہٰذا آپس میں قید نہیں کریں گے. یہاں بھی صحیح ہے وہاں بھی صحیح ہے. کیونکہ ایک روایت تو نہیں ہے مطلق روایت بھی کہ نماز کے بعد، یہی کہا نماز فریضہ ہر نماز کے بعد، چونکہ مثبت ہیں دونوں جملے تو یہ فریضہ آگے قید نہیں کرے گا دوسرے نمازوں کو کہ اس کا مقصود جو ہے وہ نماز واجب ہے. دیکھیے واجب تو نہیں ہے تو یہ کافی ہے. مع بعض هو لازم يراعون اس میں ضروری ہے کہ وہ مغرب عشاء اور يعني من يصلون هاي شوفوا اصلا لانه دلیل خاص ما وہاں پر دلیل خاص نہیں ہے سلسلے میں. حتى واحد بعد واحد يقرأ وإن كان جماعة أحدهم يرحم والدي كان عملا يحتاط يعني من سنة صلاة
يريد يطلع شخصين، هذا 6 أشهر هذا 6 أشهر، يقول للثاني أنت من كمل هذا صلي. وأما ظاهرا اس میں ظاہری طور پہ اشکال نہیں ہے، مرحوم بھائی نے بھی اس کو قبول کیا ہے. يعني 100 واحد صلاة فد ميت، اسے ایک انسان 100 لوگ مل کے ایک ہی انسان کی نماز پڑھا. ما يقدر يصلي صلاة الميت إلا إذا كان محرز عنده أن هذا الميت عليه صلاة. ہاں مگر یہ کہ ثابت ہو کہ اس میت کے اوپر نماز تھی، احتیاطاً نہ پڑھ رہا، اس کو یقین ہو کہ اس میت پہ نماز تھی. لا لا لا، ظهر وعصر مع بعض يقرأ، مو ظهر واحدة وعصر واحدة، مغرب وعشاء مع بعض. أما الصبح لا، ما يخالف 100 مرة يصلي صلاة الصبح، 100 مرة مثلا 100 بار صبح پڑھے، 100 بار ظہر پڑھے، 100 بار عصر پڑھے، 100 بار مغرب، 100 بار عشاء، تو یہ 100 بار کر کے اکٹھا پڑھنے کے انسان کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. عرض کردم روایت داره یختار الله احب. روایت میں ہے کہ خدا ان میں سے جو بہتر ہوگی اس کو قبول کر لے گا. ہاں ہاں، همین اگه دویمی جماعت بخونه این اب یہ دوسری کو اگر جماعت سے پڑھے، یہ مورد ہے یا موضوع ہے؟ این مورد یا موضوع ہے. اگر موضوع ہے جیسا کہ جماعت نے کہا ہے، نه فقط جماعت پہ جائے کہ نماز اس نے فرادہ پڑھی تھی، اب جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے اعادہ کرے گا. لیکن 2 قسمیں جو اور ہیں، 3 قسمیں جو اور ہیں کہ فرادہ پڑھی تھی پھر سے فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں، جماعتہ پڑھی تھی جماعت سے دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، جماعت سے پڑھی تھی فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، لیکن اکثر علماء نے کہا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ معروف فقہا میں سے جو معروف ہے تقوی میں کہ وہ نماز جماعت پڑھتے تھے، جماعت پڑھتے تھے، لیکن گھر آ کے پھر سے اعادہ کرتے تھے احتیاط کے طور پہ. همین هم یختا یا نباید نمازش نه نباید نمازش درست بوده. کیا ممکن ہے کہ اس کی نماز اچھی تھی، وہ صحیح تھی، لیکن یہ اس سے بہتر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خلاف سر همین، خلاف سر چرا توی نماز 10 بار ذهنش رفته بیرون، توی نماز 5 بار رفته. کیوں نہیں ہے کہ انسان بالاخرے اس کی نماز جو ہے ذہن جو بھٹکتا ہے، ایک میں 4 بار بھٹکا، ایک میں 10 بار بھٹکا، جس میں کم بھٹکا وہ زیادہ اچھا ہے. اما افضل اذکار از روایات افضل سب سے بہترین عمل صلوات ہے، اگرچہ دعا ہے اور ذکر نہیں، لیکن تمام ذکروں میں سب سے افضل صلوات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. صبح بگے، ظہر بگے، شب بگے، قبل نماز، بعد نماز، وقتی تمام ذکروں میں سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد دعا کرنے کو حضرت نے کہا دعا کرے. خیلی خوبه. هم صلوات بفرسته، بعدش هم بگه وعجل فرجهم. کثرت کے تو بہت سے مصادیق ہیں، سب کثرت ہے. کثرت دیگه مصادیق متعدد داره، همش کثرت.
وہ جو امام صادق علیہ السلام نے وہ لا اقتضائی ہے، الزامی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لہذا امام اشکال صادق نہیں ہے یہاں رحمت پہ اللہ کوئی۔ علیہ فرمودن و قول فقها لا اقتضائی ہے، الزامی کے نیست، لہذا اشکال حضرت نے نداره. فرمایا جیسے ہم کہیں ویسے پر افضل وہی ہے، آره خب شکی نیست، لیکن همه اگر کوئی کہے فرمودن قلوبنا تو کیا میگن اشکال ہوگا؟ نہیں اشکال نہیں ہے، لااقل بس حضرت نے همینه. کہا ہے کہ جیسے اما ہم کہیں معنیش ویسے اینه کہو۔ که اگر گفت قلوبنا اشکال داره، نه اشکال نداره، دعاست. بله مثل چی؟ اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، مستحبات. مستحبات میں ہمیشہ اینو من تعدد مکرر مطلوب ہے عرض کردم، مطلقاً، اینو مکرر من عرض کردم، اصل مگر یہ در کہ کسی باب دلیل خاص کی مستحبات وجہ سے ہم تعدد سمجھے کہ نہیں مطلق وحدت ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مطلقا، مگر یہ جای از یہ دلیل خاص کئی استفاده سال بشه. پہلے ماہ رمضان میں کئی جلسے ہم نے تقریباً یه 3 مرتبه رات ہم عرض نے اس کے اوپر بحث کی عرض اور کردم مفصل کئی فضلاء علماء موجود فرمودم تھے۔ کل جلسه اصفہان کے ایک فضلات عالم جو قدیم علماء میں سے تھے میرے پاس تھی، میں نے ان کو لا کر یه دکھایا کتابی بود چاپی مال یکی از علمای اصفهان، کہ تقریباً کتابی 200 من موارد کو دستیارم بود، اونم آوردم نشون فتاوا بدم. اور ایشون بیش از 200 روایات کو فهرست نقل کیا تھا۔ بین مورد، چه روایات چه فتاوای تعدد مرفوعه از مطلوب کے لحاظ سے فقها نقل کرده بود. جس طرح جزئیات صاحب کتاب نے دقیق میگفت استفادہ کیا ہے درش کہ تعدد ان مطلوب. جزیات میں سے ہم استفادہ عرض کردم کہ همینجور که صاحب کبرائے کلی کتاب حاصل ہو اشاره سکتی کرده از مجموع این بیش از کہ یہ 200 مستحبات جو جزئی ذکر ہوئے ہیں میشه یہ استفاده خصوصیت نہیں کرد که رکھتے، کبرای تمام مستحبات اسی کلیه طرح ہیں۔ که این مستحباتی که ذکر شده خصوصیت نداره، همه مستحبات همینه. بله دیکھیں مطلقاً جائز نہیں حتیٰ موت کے بعد، مگر یہ کہ اس نے خود مطلقا زندگی میں جایز اجازت دی نیست، اس کے ہٹنے۔ ہمارے پاس کوئی حتی دلیل بعد نہیں از ہے کہ موت هم اولاد اگه یا وارثوں اجازه کے داده پاس باشه. جسم کے اوپر کوئی تو دلیل نداره که اولاد یا ورثه کوئی ولایت ولایت ہے ان کے جایز پاس۔ دارن. اونی که دلیل داره ہمارے پاس جو میگه دلائی کہ ولایت جو ہے وہ تشخیص، دفن میں ہے، یعنی غسل میں ہے، تشخیص و تکفین میں ہے، تقدیر و نماز میں ہے، تعلیم یہ و ولایت ہے، اس نماز کے و علاوہ کوئی دفن و ولایت نہیں ہے۔ اینا، این دلیل داره که ولایت داره، در غیرش نه. ہاں خود اس نے اجازت دی ہو هیچ کوئی حرج نہیں حقی ہے، هیچ حقی نداره، نه. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ النبی اولا اگه خودش قبل بالمؤمنین کی وجہ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اجازه داد اشکال یعنی بے ہوش نداره. ہونے سے پہلے اس نے اجازت دی ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من بله بله، اگه قبل اغما اجازه داده اور اشکال ویسے نداره. بھی یہ حالت اغما میں یعنی بے ہوشی میں اعضا کا نکالنا اس کے مرنے کا سبب نہ بن رہا ہو۔ این اعضا برداشتن سبب مرگش نشه ها. بله بله اس کو نائب لینا واجب نہیں ہے۔ بله اگر کسی کا باپ مر جائے اور اس کی نماز قضا ہے نایب تو واجب نمیگیره. اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے خود اپنی پدرش نماز، تو اپنے فوت بیٹھ کے ہی میکنه اپنے بیٹے کی اپنے والد کی نماز پڑھ سکتا و خود این پسره ہے۔ استجاری میں یعنی کسی سے اجارہ لے کے بیٹھ کے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نشسته برای پدرش میخونه، اشکال نداره. در استیجاری جایز نی. کیونکہ دلیل نے کہا کہ بڑا بیٹا پڑھے ہو، بله اب بڑا بیٹا اگر نہیں ہے باقی اولاد ان کے اوپر واجب نہیں ولی ہے۔ چون دلیل گفته ولد اکبر، ولد اکبر نیست،
بقیه اولاد براشون واجب نیست. ها دوباره بگی. اب وہ لحظہ موت جیسی موت ہوگی ویسے ہی بڑے بیٹے کو منتقل ہو، چاہے اس کو دیا ہو چاہے نہ دیا. حبو در لحظه موت منتقل میشه به ولد اکبر. اب اگر نہیں دیا تھا اور یہ بڑا بیٹا مر گیا تو بھی یہ بڑے بیٹے کا کی وراثت میں تقسیم ہوگا، نہ کہ ابھی باپ کی وراثت میں. املاک اون حساب میشه و ارث میشه برای ورثه ولد اکبر. نعم. ای 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 دیکھیں معروف ہے فقہا کے درمیان، میرا نظر بھی کہ ہاتھ لگا اللہ کے نام کے علاوہ باقی لوگوں کو لمس بغیر وضو اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن نجس کرنا اور احانت سمجھا جائے تو جائز نہیں ہے. اما تنجیس ہے اذا کان عرفاً یعتبر احانت. اب اس لباس کو دوسرے لباس کے ساتھ دھونا میں احانت نہ سمجھی جائے تو کوئی اشکال ہے، حرام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. وہ ملابس جس پہ نام لکھے ہیں وہ دوسرے نجس لباس کے ساتھ نہ دھویا جائے، یہ بہتر ہے. حرام نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. مع الملابس المتلجسة. یہ مشہور نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے. مشهور نہیں، یہ عدی گفتن. بله جب دلیل خاص ہے نام کے تو ہم کیسے کہیں؟ دلیل خاص به اسماء ابھی تو میری نظر میں بغیر وضو کے البته خود من جس کو بعض علماء قائل ہیں لیکن میری نظر میں نہیں. نداره بی وضو غیر اسماء خدای عز و جل که جماعتی قائل شدن. این هم که میبرد مشهور. بله یه عده قائل شدن. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.